لیکن جو حروف الف سے لے کے توئیں تک ہے نا، یہ صرف اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، اس لیے صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اس کی خاصیت، اس کے عجائبات، اس کے کمالات آپ کو بتا رہا ہوں میں، کہ تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے بیاض میں لکھ لیں، اور جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہوتا ہے اور اگر وہ عمل یہ کرنا چاہیں تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، یہ عمل وہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائیں۔ جس مقصد کے لیے کریں گے، جس کام کے لیے کریں گے، جس پریشانی کے لیے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حرف الف کی برکت سے اس کو اس معاملے سے نجات دے گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ عمل نوٹ کریں کہ عجب یا اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ، یہ عمل ہوگا۔ اچھا، یہ عمل تم نے اس کا پی ڈی ایف نہیں بنائی ہوئی؟ اس کی نہیں بنائی پی ڈی ایف، اس کی پی ڈی ایف بنا دینا اس عمل کی، ٹھیک ہے؟ اب اس عمل کی خاصیت کیا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ عمل ایک دفعہ پھر سن لیں کہ جن لوگوں کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں، بیاض میں لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ عجب یا اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ۔ بیٹا وائٹ بورڈ اور اگر مارکر ہے تو مجھے دے دو تاکہ میں اس میں صاف ستھرا لکھ بھی دوں، اور اگر جس کے سمجھ میں نہیں آئے، وائس تلفظ کی ادائیگی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دیکھ کر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ باقی ہمارے جو واٹس اپ چینل ہے، آپ میرے ہی نام سے ہوگا، آپ اس کو سرچ کر لیں، اس میں پی ڈی ایف انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایف سینڈ کروا دوں گا اس میں، اور ٹیلی گرام جو ہے میں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں سینڈ کروا دوں گا۔ یہ حرف ابجد کے اندر ہمارا پہلا حرف الف۔ اب یہ جو حرف الف ہے اس کے عدد جو ہے نا وہ ایک ہے۔ پہلے میں عمل آپ کو لکھ کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے عمل سمجھ میں آ جائے۔ عجب یا اگر پی ڈی ایف بنا لیتے نا ٹائم بچ جاتا، اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں اسکرین پر سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے، یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ عجیب یا اسرافیل یا عائل بحق یا الف یا اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اس عمل کا جو حرف الف ہے، عدد ایک ہے، اس کا جو اسم ہے نا وہ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کا جو جز ہے وہ الف ہے۔ اب اس کی جو خاصیت ہے وہ جلالی ہے۔ اسم اللہ جو ہے نا اس کی خاصیت جلالی ہے یہ، اور اس کی جو تاثیر ہے یہ معدت ہے، یعنی کہ شفقت، نہایتی مہربان والی، شفقت والی اس کی تاثیر ہے۔ اور اس کی جو طبع ہے، یعنی کہ توئیں بے اور عین، یعنی کہ یہ گرم ہے، جلالی ہے نا تو اس کی طبع گرم ہے۔ اور اس کے جو موکل ہے نا وہ ہے اسرافیل، وہ اس کے موکل ہیں۔ اور اس کے جو سرخ جن ہیں، یعنی کہ جن جو ہیں اس کے مہاتے جو ہیں وہ ہے فیوجش، میں اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں جن کا، فے یہ واو، یہ واو اور شین، یہ اس کے سرخ جن ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہیں جن کے نام، یہ بھی اپنے پاس لکھ لیجئے گا، فیوجش، ٹھیک ہے؟ یہ جو عمل ہے نا باموکل، یہ اس کے مہاتے سرخ جن ہیں۔ سب سے پہلے یہ انسان کے تابع ہوتے ہیں جو جن ہیں، یہ فیوجش اس کے نام ہے۔ اچھا، اب یہ اس کا جو برج ہے نا وہ ہے حمل، ٹھیک ہے؟ یہ جو ستارہ ہے یہ ستارہ زحل ہے۔ اچھا، اس کی جو منزل ہے، یعنی کہ چاند کی 28 منازلیں ہیں، 28 منزلیں ہیں۔ اب جو لوگ جن کا اسم الف سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ منزل شرطین میں کریں گے۔ اچھا، شرطین قمر کی پہلی تاریخ کی پہلی منزل کو کہتے ہیں،
پہلی تاریخ کی اس کی جو منازلیں ہیں وہ شرطین ہے، بطین ہے، سریہ ہے، دبران ہے، حقا ہے اور حنفہ ہے اور ذراع ہے اور نصرہ ہے اور طرفہ ہے. یہ یعنی کہ ایک حروف الف سے لے کے توئیں تک کی یہ اس کی منزلیں جو میں نے لکھ لی ہیں اپنے پاس اپنے سامنے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں جو بخور استعمال ہوتا ہے اس میں آپ لوبان استعمال کر سکتے ہیں یا عود سیاہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس کا بخور ہے. اس عمل جو باموکل عمل ہے، عجب یا اسرافیلو یا عائلو بحق یا الف یا اللہ. اب اس کی تعداد کتنی ہے؟ جو لوگ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کریں گے وہ 4444 مرتبہ 28 روز تک کر کے اس کو مکمل کر لیں گے. جب اس کی زکوٰۃ مکمل ہو جائے گی آپ اس حروف الف کے آپ عامل بن جائیں گے. اچھا، اس کے اور مزید مشاہدات دیکھنے کے لیے اور اس کے عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. کہ وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں کہ جن کا نام حروف الف سے شروع ہو رہا ہے اور اگر وہ روحانی معالج اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں 4444 مرتبہ 28 روز تک اس کو مکمل کر لیتے ہیں پرہیز کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کا اسم الف سے شروع ہو رہا ہے زندگی میں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرے. اسی کے ذریعے وہ جنات، شیاطین جنات کے 2 حصے کر سکتے ہیں. اسی کے ذریعے ہر قسم کے جادو کا اتار کر سکتے ہیں. اسی اسم کے ذریعے وہ نظر بد کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اسی کے ذریعے دشمن کو وہ اپنے اختتام کو پہنچا سکتے ہیں، دشمن کو ضرب دے سکتے ہیں اسی اسم کے ذریعے، اسی عمل کے ذریعے جو عمل باموکل جو عمل دیا ہے. لیکن یہ کن لوگوں پہ 100% فائدہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کا اسم الف سے شروع ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، کسی کا الف سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا یہ سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا جیم سے شروع ہو رہا ہے، کسی کا دال سے شروع ہو رہا ہے. اب ہر بندہ پریشان ہوگا یار میرا تو اس سے شروع نہیں ہو رہا لیکن ڈاکٹر صاحب نے الف والوں کو بتایا، ہمیں نہیں بتایا. کہ ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا، ہمیں نہیں بتایا. ٹرانسمیشن ہماری صرف 9 دن کی ہے تو الف سے لے کے توئیں تک کے میں بتاؤں گا اور آخری دن حروف ابجد کے 28 حروفوں کا عمل بتدریج ترتیب میں آخری دن سب کو جو جتنے لوگ شامل ہوں گے ان کو پورے سب کو ایک چارٹ PDF میں باقاعدہ ان کی اسکرین پر ان کو مل جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ ہونا کہ بھائی ہمارا نام تو غین سے آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو توئیں کر کے فارغ ہو کے چلے گئے، اب ہم کہاں جائیں. تو آخری دن تمام لوگوں کے جو حروف ہوں گے وہ اپنا عمل اس دن وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن ترتیب اس کی کیا ہوگی کہ وہ لوگ اگر جو الف سے شروع کریں گے وہ منزل شرطین سے شروع کریں گے، یعنی کہ چاند کی پہلی تاریخ سے. اب جس کا نام بے سے شروع ہو رہا ہے پھر میں کل بتاؤں گا ان کی منازلیں، ان کی ترتیب، ان کا سب کچھ. اچھا، اب اس کے جو جن ہیں فیویش جو ہیں پھر ان سے کام لینے کے طریقے بھی آپ جب کریں گے نا، جب اس کے عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے پھر خود بخود آپ کے تمام کام ہوتے چلے جائیں گے. اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا مکمل کر لیں پھر اس کو 111 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ. 111 مرتبہ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ اگر ہم الف کو دیکھتے ہیں اور اس کو ملفوظی اس میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ الف جو ہے الف لام فے 3 حرفوں سے مل کر الف بنتا ہے. الف کی نومیریکل ویلیو 1، لام کی 30 اور فے کی 80. 80 اور 30 110 اور 111. یہ 111 کا عدد بنتا ہے. لیکن ترتیب اس کی دیکھیں گے تو ترتیب اس کی پوری سیکوینس کے ساتھ یہی بنتی چلی جائے گی. تو ہم حرف الف سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے حرف الف کا کر لیا اور جن کے نام الف سے شروع ہو رہے ہیں، جن کا عدد 1 بن رہا ہے، وہ ہر اس میں نصرت کامیابی کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں.
اب میں اگر اس کی بات کرتا ہوں کہ استغفار کی، تو استغفار بھی الف سے آتا ہے۔ استغفار کی اگر ہم حقیقت بیان کرتے ہیں تو استغفار بھی الف سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا سب سے پسندیدہ جو عمل ہے نا، جس کا تمہیں بار بار حکم دیا جا رہا ہے، وہ ہے استغفار کا۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یعنی کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ کرنے والا خطا کار یہ سمجھ لے کہ بہترین انسان ہے۔ استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو صحت دی ہے، ہمیں جو اولاد دی ہے، ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخری سانس تک یہ نعمتیں برقرار رہیں۔ یہ ہر شخص کی خواہش ہے۔ کوئی شخص بیمار ہونا نہیں چاہتا، کوئی شخص مفلس ہونا نہیں چاہتا، کوئی شخص اپنی اولاد گنوانا نہیں چاہتا، کوئی شخص اپنی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو کاروبار ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو وہ کسی جادو میں مبتلا ہو کے اس کا ہر چیز ختم ہو جائے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہیں اس کی حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی، تو بزرگ فرماتے ہیں تم استغفار کو لازم پکڑ لو۔ جو لوگ استغفار پڑھتے ہیں نا، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، دیکھو انسان خطا کا پتلا وہ ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے سوا انبیاء کرام کے۔ بڑے بڑے صحابی رسول سے خطا ہوئی، غلطیاں ہوئیں، اور اللہ نے پھر معاف بھی کیا۔ جب صحابی رسول سے غلطی ہو سکتی ہے تو پھر اولیاء اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر عام لوگوں تو خیر کیا ہی کہنا، ہم سے تو قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے وہ نعمت ہم سے رخصت ہو جائے، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ رحمت تم سے رخصت نہ ہو، تم استغفار کو لازم کر لو۔ کہ جیسے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی میں بہت گناہ گار ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر ایک شخص آ گیا، کہنے لگے یا علی میں بہت مفلس ہوں، ایک وقت کھانے کو مل جاتا ہے، دوسرے وقت میں بڑا تنگ دست رہتا ہوں، میں پریشان رہتا ہوں، فکر رہتی ہے کیا کروں، بچے بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آ گیا، کہنے لگا یا علی میری اولاد نہیں ہے، میری اولاد کے لیے دعا کریں، مجھے کچھ بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر چوتھا شخص آ گیا، کہنے لگا کہ یا علی کہ میں نے اتنی محنت سے ایک کاروبار کیا تھا، یعنی کہ باغ لگایا تھا، اور جب باغ میں فصل کاٹنے کا وقت آیا تو ایک آندھی چلی، میرا پورا باغ اجڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر کچھ لوگ آ گئے آپ کے پاس، کہنے لگے یا علی ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے، ہم دوسرے گاؤں سے نہر کھود کر پانی لے کر آئے، اور جب ہمارے گاؤں کے قریب ہم پہنچے تو ہمارے نہر خشک ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ آپ نے سب کو کہا استغفار پڑھو۔ تو کسی نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی جو کوئی بھی آپ کے پاس آیا،
آپ نے اس کو صرف اور صرف یہ کہا کہ استغفار پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی تو قرآن میں یہی کہہ رہا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا سورہ نوح میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا، تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں مال دوں گا، تمہاری مفلسی دور کر دوں گا، تمہیں دولت دوں گا، تمہیں نعمت دوں گا، تم استغفار کرو گے تو، اور اگر تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تم استغفار کرو گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہر دے گا، تم استغفار پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغ دے گا۔ تو استغفار کتنا لازم ہے ہم پر کہ اگر ہم استغفار کی رسی کو خالی مضبوطی سے تھام لیں۔ استغفار تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ چاہو کہ آپ اپنے کاروبار میں پریشانی دیکھو، آپ اپنے اولاد میں نافرمانی دیکھو، آپ اپنے گھر میں بیماری دیکھو، آپ اپنے گھر میں کوئی وبا کو دیکھو، آپ اپنے گھر میں کوئی شیاطین کو دیکھو، آپ جادو کو دیکھو، الجھتے ہوئے کو دیکھو، کسی کو لڑتے ہوئے کو دیکھو، گھر میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی عروج پر ہو، تو آپ صرف اور صرف کچھ نہیں کرو، صرف استغفار کی کثرت کرو۔ یہ تمام مسائل، استغفار ایسی ہے کہ جیسے انسان کوئی چیز سمیٹ کے ایک جھاڑو لگا کے سب کچھ باہر پھینک دیتا ہے، پورا صفایا کر دیتا ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں ایسے ہی بالکل استغفار کی برکت سے ایسی ہی دور ہو جائیں گی کہ جیسے تم صفائی کر دیتے ہو اپنے گھر کی۔ جب صفائی کر دیتے ہو تو آپ کا گھر پورا روشن ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے استغفار وہ واحد عمل ہے کہ جو تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، اور اس کی ابتدا یہی شروع اس کی الف سے ہے، یعنی کہ حرف الف جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ حرف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ حرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد ہے، وہ آپ سے پہلے کبھی کسی بشر کا نہیں ہوا، آپ سے پہلے کبھی کسی کا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف الف کی برکت ہے۔ اور جو لوگ جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں اور وہ 4444 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ صرف اور صرف 111 مرتبہ بھی اپنے اس عمل کو ورد میں رکھیں گے تو وہ کامیابی کی طرف پہنچیں گے۔ صرف اپنے مسائل کے لیے بھی 111 مرتبہ اسی عمل کو پڑھیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اور استغفار کم سے کم 70 مرتبہ یا 111 مرتبہ تو آپ لازم پڑھا کرو۔ اس سے زیادہ کثرت سے جتنا ہزاروں مرتبہ چاہے پڑھ لو، جتنا کھلا پڑھ لو، وہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوگا۔ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو استغفار پڑھتا ہو وہ کہے کہ میں پریشان ہوں۔ میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں، اتنے پیشنٹ آتے ہیں، اس کی ابتدا میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ استغفار کو کثرت کریں۔ کیونکہ استغفار جو ہے نا، یہ آپ کی منزلوں سے آپ کو اوپر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اب بھائی تھوڑا سا نا وائٹ بورڈ کا تم انتظام کرنا، تاکہ علم جفر میں جن جن قوانین کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ سمجھانے کے لیے نا پھر وائٹ بورڈ پہ لکھنا پڑے گا کہ جیسے کون سی منزل کس میں ہوگی، اور کس منزل کے اندر کس ستارے کی حاکمیت ہوگی، اور پھر کس حروف کو کس حروف سے ہم مرج کریں گے تو کون سا حروف کی کیا عادت نکل کے پھر ہم اس کو کس طرح استعمال کریں گے، یہ سب کچھ وائٹ بورڈ پہ ہی سمجھا پاؤں گا میں۔ بغیر وائٹ بورڈ کے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا،
کیونکہ ابھی ہے سب کچھ لیکن پھر میں سمجھاؤں کیسے، وائٹ بورڈ نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں. کل تم وائٹ بورڈ کا بندوبست کرنا تاکہ وائٹ بورڈ ہو جائے نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ سب سمجھانے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو حرف الف میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب حرف اس کی میں نے آپ کو تعداد بھی میں نے بتا دی آپ کو، اور جو عام لوگ ہیں وہ 111 مرتبہ بھی اس کو اپنے وٹ میں رکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جس طرح ہم نے حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جس میں بلیک کلر کا احرام باندھا تھا اور ہم نے کالا ماش رکھا تھا اور چھری رکھی تھی اور ہم نے پھر خوشبو لگائی تھی اور پھر ہم نے وہ عمل پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ حضرت امام حسین علیہ مقام کا عمل کرنا چاہتے ہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اور جو لوگ پچھلے سال جن لوگوں نے کیا تھا، جتنی تعداد میں کیا تھا وہ اسی تعداد میں اس کو دہرا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. امام حسین کا عمل کیا تھا چوکی کا، میرے مولا قل هو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے، اپنے ماں باپ بھائی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے. یہ عمل امام حسین کی چوکی کا عمل کہلاتا ہے. اگر نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو لکھ کر بھی سمجھا دیتا ہوں اس کو. اور جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ اس کو اپنے عمل کو ورد میں رکھیں گے، اپنے کم سے کم اس کو 40 مرتبہ اس کو یہی عمل پڑھیں گے. اب وہ لوگ کہ جو ناد علی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، دیکھو اس 10 دن میں عام لوگ برکت کے لیے کرو. اگر زکوٰۃ کے لیے کرو گے تو پھر تھوڑی سی آپ کو پرہیز کرنا ہوگا اور پھر آپ کو احتیاطیں کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. میں دونوں طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں وہ پرہیز کے ساتھ کریں گے، اور جو لوگ باعث برکت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کی برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مسائل میں بہتری ہو جائے، اس کی برکت سے ہمیں اس کا نور حاصل ہو جائے، اس کی برکت سے اس کی برکتیں ہمیں مل جائیں، تو اس برکت کی نیت سے آپ 40 مرتبہ حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کر سکتے ہیں. اگر آپ ناد علی کر رہے ہیں تو اس کی برکت کے لیے ناد علی آپ 110 مرتبہ پڑھ لیجئے گا 10 دن. اور جن کے ناموں کے حروف آ رہے ہیں وہ لوگ، اصل یہ سفر جو نا ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے ساتھ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملتا ہے. میں لکھ دیتا ہوں، مجھے موبائل دینا، میں کال بھی لے لوں اگر کوئی کال کرنا چاہے لائیو. اچھا، اگر آپ اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اگر کسی چیز کی اجازت لینا چاہتے ہیں یا مزید اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو حروف ہے نا 1 سے لے کے توئیں تک، اچھا یہ 9 ہیں. اس میں آتشی بھی ہیں، اس میں بادی آبی بھی ہیں اور خاکی بھی ہیں. اچھا کون کون سے اس میں بادی آبی خاکی میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. جیسے الف یہ آتشی ہے یہ آتشی ہے، توئیں یہ آتشی، یہ 3 حروف صرف آتشی ہیں. اچھا اس کا جو رنگ ہے نا وہ سفید اور سرخ ہے. اس کے جو موکل ہیں، جو ان تمام حروفوں کو اپنے اس میں احاطے میں لیے ہوئے ہیں، وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو فرشتے ہیں اس کے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں. اب جیسے بادی ہے، اب جو حرف باد کہلاتے ہیں وہ بے ہے اور واو ہے، یعنی کہ حرف با اور واو، یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ یہ بادی حروف کہلاتے ہیں. اس کا جو رنگ ہے نا وہ ہے ہرا. اور جو فرشتے جن کی حاکمیت ہے کہ جو اس کے امام ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. اب آبی جو حروف ہیں وہ ہیں جیم اور زال. اس کا جو رنگ ہے وہ نیلا ہے. اس کے جو امام ہیں فرشتوں میں وہ ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام. اب جو خاکی حروف ہیں، خاکی حروف میں دال اور جیم ہے، یعنی کہ یہ صرف 9 حروف میں نے آپ کو بتائیں، باقی 28 ہیں پورے. میں نے صرف 9 کو لیا ہے کیونکہ ہم صرف 9 کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، 9 کے طریقے کا سمجھا رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے. اب خاکی جو ہے نا اس کا جو رنگ ہے نا وہ زرد ہے. جزاک اللہ. اور اس کے جو امام ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی کہ یہ وہی 4 فرشتے ہیں جو مقرب ہیں بارگاہ الہی میں.
حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اب ان کے بعد جو حروف کی ترتیب بدلتی رہتی ہے، پھر جتنے موکلان ہیں، پھر اس کے بعد جتنے ایوان ہیں، اس کے بعد جتنے پھر سرخ جنات ہیں، اس کے بعد پھر جتنے اس کے محتیط ہیں سب، وہ پھر سب ان کے نیچے ہیں سب۔ یہ امام کہلاتے ہیں چاروں فرشتے، کس کے؟ آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ ان حروفوں میں بھی ہے کہ کون سے حروف آتشی ہیں، کون سے بادی ہیں، کون سے آبی ہیں، کون سے خاکی ہیں۔ اب کن حروفوں کا ٹکراؤ کن حروفوں سے، اس چیز کو بھی نظر رکھنا پڑتا ہے عملیات کی دنیا میں، کہ جیسے آگ اور پانی، مطلب اس میں چاروں میں ایک دوسرے کی اپوزٹ بھی ہیں۔ اگر ہم نے مثال کے طور پہ ہم کسی حروف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم جس کے حروف کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ آتشی ہے، تو اگر ہم اس میں اور تاثیر پیدا کرنا چاہیں تو ہم آگ جلا کر اس کے قریب اس کے بخور کا اس میں استعمال کر کے ہم اس کو پڑھیں گے تو ہماری تاثیر بڑھے گی۔ آگ کو قریب رکھ کر اگر ہم بادی کا عمل کریں گے تو اس میں آگ نہیں جلائیں گے، اگر آگ جلائیں گے تو وہ اتنی حدت کی نہیں ہوگی۔ اب ہم آبی عمل کریں گے تو اگر ہم اس کو سمندر میں کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، ہم کسی نہر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، کہ جن کے حروف آبی آ رہے ہیں جیسے جیم اور زال ہے، زے ہے، حوض، زے ہے، ہم نہر میں پڑھتے ہیں جیسے حزب البحر پڑھی جاتی ہے، سمندر میں پڑھی جاتی ہے۔ اب جیسے ہم کوئی حروف خاکی لے رہے ہیں، خاکی دال کر رہے ہیں، جیم ہے کر رہے ہیں خاکی میں، تو پھر ہم اس کو زمین پہ بیٹھ کے کریں گے، ہم اس کو کسی چوکی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کسی پلنگ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے ہم اس کو۔ اب ہم بادی کا عمل کر رہے ہیں، جیسے بے، واو حروف آ رہے ہیں، یہ بادی کے حروف ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم ایسی کھلی جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ ہوا آتی ہے، جیسے کوئی چھت ہو گئی اوپر، پہاڑ کی چوٹی ہو گئی، یا ایسی جگہ جہاں سے کھلی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کسی درخت کے سائے میں جب ہوا کا جھونکا آتا ہے اس جگہ بیٹھ کے ہم اس کا عمل کریں گے، ہمیں فائدہ دے گا، نفع دے گا۔ اگر ہم ابھی صرف اور صرف حروف الف کا میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے وہ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، بزرگوں سے ایک بات اور ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ قرضدار ہے، پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، تو وہ شخص اس کو چاہیے کہ پہلی محرم، یعنی کہ یکم محرم کی جو پہلی تاریخ لگتی ہے نا، جیسے پاکستان ہندوستان میں آج لگی ہے پہلی، تو جو شخص پریشان ہے، جادو کی وجہ سے ہے، آسیب کی وجہ سے ہے، یا کسی مسائل کی وجہ سے، یا کوئی جنات اس کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی دشمن اس کو تنگ کر رہا ہے، یا جس نیت سے بھی کرنا چاہے، وہ شخص ایک پیپر لے، یا تو اگر زعفران ہے تو زعفران کے پانی سے لکھ لے، اگر زعفران کا پانی نہیں ہے تو کسی بھی پین یا قلم یا دوات سے لکھ لے۔ کیا لکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 مرتبہ لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے، تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کروڑوں کا قرض دار ہے، اور اگر شخص چاند کی پہلی تاریخ کو، اب جیسے باہر ملکوں میں آج دوسری ہو گئی، باہر ملکوں میں آج دوسری ہو گئی، اگر کوئی شخص اس کا رشتہ دار کوئی کراچی میں یا پاکستان میں موجود ہے، وہ اس سے کہہ کے لکھوا لے کہ تم میری نیت کر کے اس طریقے سے اس کو لکھ لو، تو ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ باہر ملکوں میں تو آج دوسری شب لگ گئی، اب وہ بیچارے مایوس ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تو وہ یہ کر لیں کہ اپنے کسی کو بھی کہہ کے کہ وہ نیت آپ کی رکھے، آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام لے، اور وہ 130 مرتبہ لکھ کر وہ آپ کو بھجوا دے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ 130 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس پہ دم کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو آپ کو بھی نفع ہوگا اور اس کو بھی فائدہ ہوگا کہ جس نے آپ کے لیے لکھا۔
دونوں کو فائدہ ہوگا. اور جو شخص خود اپنے لیے لکھتا ہے وہ تو سب سے ہی افضل ہے، سب سے ہی بہتر ہے، سب سے بیسٹ